سوچیں اگر قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ کسی کے خلاف کھڑا ہو جائے تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ تین قسم کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک، تین قسم کے ظالموں کی مذمت۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2227۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی روز قیامت میں تین قسم کے افراد کو سخت سزا دوں گا۔ نمبر 1، جس شخص نے میرے نام پر عہد یا معاہدہ کر کے اسے توڑ دیا۔ نمبر 2، جس نے آزاد شخص کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لی۔ نمبر 3، جس نے مزدور سے کام پورا لیا اور اس کی مزدوری ادا نہ کی۔ قیامت کے دن ہر ظالم سخت سزا کا حقدار ہوگا۔ تاہم اس حدیث مبارک میں خصوصی طور پر تین قسم کے ظالموں کا ذکر ہے۔ عہد شکنی، خصوصاً جب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر معاہدہ کیا ہو۔ آزاد کو غلام بنا کر بیچنا، انسانی اعضاء کی خرید و فروخت کرنا اور مزدور کو اس کا حق ادا نہ کرنا۔ تینوں کبیرہ گناہ ہیں، لہذا ان سے اجتناب ضروری ہے۔ سوچیں اگر قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ کسی کے خلاف کھڑا ہو جائے تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ تین قسم کے ظالموں کی مذمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہایت اہم بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قیامت کے دن تین ایسے لوگ ہوں گے جن کے خلاف میں خود مدعی یعنی مخالف بنوں گا۔ یہ تنبیہ اس بات کی شدت کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ گناہ کتنے خطرناک ہیں۔ پہلا شخص وہ ہے جو اللہ کے نام پر وعدہ یا معاہدہ کرے اور پھر اسے توڑ دے، یعنی امانت اور وعدہ داری کو پامال کرنا بہت بڑا ظلم ہے، خاص طور پر جب اس میں اللہ کا نام لیا جائے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھا جائے۔ اس میں نہ صرف غلام بنا کر بیچنا شامل ہے بلکہ آج کے دور میں انسانی اسمگلنگ اور اعضاء کی غیر قانونی خرید و فروخت بھی اسی میں آتی ہے۔ تیسرا وہ ہے جو کسی مزدور یا کام کرنے والے سے پورا کام لے لے مگر اس کی مزدوری ادا نہ کرے۔ یہ ظلم ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ اسلام نے مزدور کے حقوق پر بہت زور دیا ہے۔ یہ تینوں اعمال ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ حقوق العباد کی ادائیگی بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ جو شخص دوسروں کا حق مارتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی مول لیتا ہے۔ آج کے دور میں ہمیں خاص طور پر اپنے معاملات درست کرنے کی ضرورت ہے۔ وعدوں کی پابندی کریں، کسی پر ظلم نہ کریں اور جو بھی حق دوسروں کا بنتا ہے اسے وقت پر ادا کریں۔ یاد رکھیں، قیامت کے دن مال، طاقت یا چالاکی کچھ کام نہیں آئے گی، صرف انصاف اور نیکی ہی انسان کو بچا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ظلم سے بچائے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس حدیث مبارک کو مزید آگے دوستوں تک پہنچائیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔